بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، حکیم خرم شہزاد ملی آپ سے مخاطب ہے۔ ناظرین، اصول و قواعد سے متعلق جب ہم نے اپنا سلسلہ موقوف کیا تھا، ہم نسخہ جات کی طرف آئے تھے، تو ہم نے آپ سے وعدہ کیا تھا جب دوبارہ ہم اصول و قواعد کی طرف آئیں گے تو ہم ہیومن سسٹم جو ہیں، انسانی باڈی میں جو مربوط نظام کام کر رہے ہیں، ان کے حوالے سے بات کریں گے۔ تو آج ہم اصول و قواعد کو دوبارہ سٹارٹ کر رہے ہیں اور آج ہم بات کریں گے نظام تنفس کے حوالے سے۔ آج کی ویڈیو میں ہم دیکھیں گے نظام کیا ہے، نظام کس کو کہتے ہیں، نظام کی ڈیفینیشن کیا ہے، نظام تنفس کیا ہے، نظام تنفس کس طرح کام کرتا ہے اور نظام تنفس کی اہمیت کیا ہے۔ اس کے علاوہ جو نظام تنفس ہے، اس میں جو آرگن کام کر رہے ہیں، جو اعضاء کام کر رہے ہیں، ان کے نام، ان کی جگہ، وہ کس جگہ پہ واقع ہے انسانی باڈی میں، اور وہ کیا کام کرتے ہیں اور ان کے نام کیا ہیں، ان چیزوں کو بھی ہم ڈسکس کریں گے۔ ہو سکتا ہے یہ ویڈیو لمبی ہو جائے، تو اس کے دوسرے حصے میں ہم نظام تنفس کے حوالے سے جو بیماریاں ہیں ان کو ڈسکس کریں گے، اور ان میں سے جو سب سے کامن ڈیزیزز ہوں گی ان کے ہم علاج پہ بات کریں گے۔ تو جہاں تک بات ہے اس کے آرگنز کے نام کی، تو ہم نے یہ نام آپ دیکھ رہے ہوں گے انگلش میں سارے لکھے ہیں، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ طب یونانی اپنی جگہ پہ کھڑی ہے۔ جب کسی علم کو مکمل مان لیا جاتا ہے تو اس کی ترقی رک جاتی ہے۔ ابو علی سینا کے بعد تقریباً طب یونانی کی جو ترقی ہے وہ رک چکی ہے، اور طب جدید ایلوپیتھک یا فرنگی انگریزی طب جو ہے وہ دن رات نئی ایجادات آ رہی ہیں، اس میں جدید ریسرچ ہو رہی ہیں۔ ہمیں دور جدید کے ساتھ چلنے کے لیے، اپڈیٹ رہنے کے لیے ان ناموں کا آنا بہت ضروری ہے۔ آپ کوشش کریں کہ ان کو انگریزی میں ہی یاد کریں، کیونکہ اگر آپ اپڈیٹ نہیں ہوں گے، آپ کو میڈیکل رپورٹس پڑھنی نہیں آئیں گی، آپ کو ان کی ٹرمینالوجی نہیں آئے گی، تو اس دور میں آپ عمل تشخیص میں بہت پیچھے رہ جائیں گے۔ اسی لیے میں نے ان کو انگلش میں لکھا ہے کہ آپ وہ ٹپیکلی ناموں سے باہر آئیں اور اس کو انگریزی میں سمجھیں۔ آپ کو بیماریوں کے نام انگریزی میں آنے چاہیے، آپ کو رپورٹ ساری پڑھنی آنی چاہیے، آپ کو اعضاء جتنے آرگنز ہیں ان کے انگریزی نام آنے چاہیے، اور جتنی بیماریاں ان سے بنتی ہیں ان کی جدید ریسرچ کے مطابق بھی آپ کے نالج میں ہونا چاہیے، آپ کے علم میں ہونا چاہیے کہ جدید سائنس ان کی بنیاد کیا کہہ رہی ہے، اور جو ہم اپنی قدیم کتب میں پڑھ رہے ہیں وہ کیا ہے۔ آئیے آج کا لیکچر سٹارٹ کرتے ہیں۔ سب سے پہلے ہم بات کریں گے اپنے پہلے پوائنٹ کی کہ نظام کیا ہے۔ نظام کو انگریزی میں سسٹم کہتے ہیں۔ جب انسانی جسم میں ایک سے زیادہ آرگن مل کے کوئی ایک کام سر انجام دیں تو اس کو نظام کہتے ہیں۔ جیسا کہ نظام تنفس میں ہمارا ناک کام کر رہا ہے، ہمارا منہ کام کر رہا ہے، اس کے بعد پھیپھڑے آ جاتے ہیں ہمارے، یہ ٹریکیا سے جا کے تو پھیپھڑے اس کے ساتھ انوالو ہیں۔ تو یہ 3-4 آرگن جو مل کے ایک کام کر رہے ہیں، کیا کر رہے ہیں؟ سانس کو لے کے جا رہے ہیں اور باہر نکال رہے ہیں۔ تو یہ ایک نظام ہے، اس میں ایک سے زیادہ آرگن کام کر رہے ہیں۔ اسی طرح ہمارا نظام دوران خون ہے، اسی طرح ہمارا ڈائجسٹو سسٹم ہے، جو ہمارا نظام انہضام ہے۔ تو اسی طرح مختلف نظام پائے جاتے ہیں، یوریٹری سسٹم بھی ہے، مختلف سسٹم جو ہمارے جسم میں کام کر رہے ہیں، ون بائی ون ہم ان کو ڈسکس کرتے رہیں گے۔ تو نظام جب ایک یا ایک سے زیادہ آرگن مل کے ایک کام کریں تو اس کو نظام کہتے ہیں۔ نظام تنفس کیا ہے؟ تنفس نفس سانس، یعنی کہ سانس لینے کا جو عمل ہے اس کو نظام تنفس کہتے ہیں۔ نظام تنفس 2 حصوں میں ڈیوائیڈ ہے، اس کے 2 حصے کیے جا سکتے ہیں۔ ایک کو ہم اپنی طبی زبان میں عمل شہیق کہتے ہیں اور ایک کو عمل زفیر کہتے ہیں۔ یہاں پہ کافی باریک لکھا ہوا ہے، میں تھوڑا موٹا لکھ دیتا ہوں۔ ایک نظام تنفس میں ہوتا ہے عمل شہیق اور ایک ہوتا ہے عمل زفیر۔ یعنی سانس کو انہیل کرنا اور ایگزٹ کرنا، ایکسیل کرنا۔ عمل شہیق جو ہے وہ ایکچولی جس کو کہتے ہیں، جب گدھے کی آواز اگر آپ نے کبھی سنی ہو، اس کے جو اینڈ پہ آواز ہوتی ہے، جو آخری اس کے آواز کی پچ ہے، اس کو شہیق کہتے ہیں۔ تو اگر سانس پہ ہم غور کریں تو جو ہم سانس اندر لے کے جا رہے ہیں، اس کے آخری جو آواز ہے وہ اس سے تقریباً ملتی جلتی ہے، تو اس وجہ سے اس کو شہیق کا عمل کہا جاتا ہے۔ اور زفیر باہر نکالنا، جس طرح بانسری کو آپ پھونک مارتے ہیں تو اس سے سوراخوں سے آواز باہر نکلتی ہے، تو وہ عمل
ज़फ़ीर कहलाता है। तो इसको तिबी ज़बान में अम्ल शहीक और अम्ल ज़फ़ीर कहते हैं, यानी सांस का अंदर लेके जाना, ऑक्सीजन का लेके जाना, और अम्ल ज़फ़ीर यानी कार्बन डाइऑक्साइड का बाहर निकालना। ये एक निज़ाम तनफ़ुस है। अब हम बात करते हैं निज़ाम तनफ़ुस का मकसद क्या है, निज़ाम तनफ़ुस किस लिए ज़रूरी है। 3 निज़ाम ऐसे हैं जो निज़ाम दौरान खून, निज़ाम इन्हसाम और निज़ाम तनफ़ुस, ये एक दूसरे के साथ बिल्कुल मरबूत हैं, एक दूसरे के लिए लाज़िम व मलज़ूम है। तो हम बात कर रहे हैं निज़ाम तनफ़ुस की कि इसका मकसद क्या है। जो इंसानी बॉडी का बेसिक यूनिट है ना, वो सेल है। जिस तरह किसी भी इमारत का जो बेसिक यूनिट है वो ईंट होती है, सबसे बुनियादी जो उसका जुज़ होता है। तो इंसानी जिस्म का सबसे जो बुनियादी हिस्सा है, जो सबसे छोटा जुज़ है, उसको हम सेल कहते हैं। सेल को एक्टिव रहने के लिए एनर्जी की ज़रूरत है, अदरवाइज सेल मर जाएगा, ज़िंदगी ख़त्म हो जाएगी, ताफुन पैदा होगा और मुर्दा सेल अपने दूसरे 7 सेल्स को मारना शुरू कर देगा, जिस तरह कैंसर में होता है। तो इंसानी बॉडी ख़त्म हो जाएगी, इसकी मौत वाक़या हो जाएगी। जो हमारा बेसिक यूनिट है सेल, उसको एक्टिव रहने के लिए एनर्जी की ज़रूरत है। एनर्जी हमारे जिस्म में किस तरह पैदा होती है, जो हम ग़ज़ा इस्तेमाल करते हैं उसका कैलूस जो जिगर में जाता है, उसके बुखारात, जिनको बुखारात दखानिया कहते हैं, वो ऊपर को उठते हैं। जिगर से वो जो असल उसका जुज़ है, असल मिथ है, वो हमारे खून में शामिल हो जाती है। यूँ तो चारों अखलात हमने अखलात में पढ़ा जिस्म में शामिल हो जाती हैं, और जो जो इसके मतलूबा अज़ा हैं वहाँ तक पहुँच जाती हैं। वो जिस्म जो है वो एक कोरियर का काम करता है, इनको पहुँचाता है। ये हम पहले पढ़ चुके हैं। जिस्म की जो बारीक अरूक है, जो खून की बारीक नालियाँ हैं, उससे ये एक्सचेंज का अमल होता है। खून और जो हम ऑक्सीजन लेके जाते हैं वो आपस में जब मिलते हैं तो उनके मिलने से अमल एहतराक होता है, यानी जलने का अमल होता है। उस जलने के अमल से तवानाई खारिज होती है, वो तवानाई सेल इस्तेमाल करता है, वो जिंदा रहता है। और जलने के अमल में एक ज़ाहिरी बात है, कार्बन डाइऑक्साइड खारिज होगी, और जो कार्बन डाइऑक्साइड खारिज होती है वो अम्ल ज़फ़ीर के लिए, ज़फ़ीर के ज़रिए हम बाहर निकाल देते हैं। सो निज़ाम तनफ़ुस का मकसद हमें ज़िंदा रखना है। और अगर हम मज़ीद इस पर डीपली बात करें तो निज़ाम तनफ़ुस का मकसद ऑक्सीजन को लेके जाना और कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालना है। अब सबसे अहम पॉइंट पे हम बात करेंगे कि ये काम कैसे करता है, निज़ाम तनफ़ुस हमारी बॉडी में काम कैसे करता है। सबसे पहले हम 2 तरीकों से सांस लेते हैं। एक नाक से, अमूमन जो सांस लेने का ज़रिया है वो नाक ही है। अगर किसी वजह से नाक बंद है तो फिर हम मुंह से यानी माउथ से सांस ले सकते हैं। नाक से हम सांस लेते हैं, ये इस तरह ये शेप है, और पीछे ये नेज़ल कैविटी है, जो खाली जगह, कैविटी खाली जगह, नेज़ल कैविटी जो नाक के पीछे खाली जगह है। ऑक्सीजन वहां पे जाती है। वहां से नीचे आ जाएं, ये मुंह है, मुंह के पीछे साथ जो खाली जगह जिसे हम थ्रोट कहते हैं, गला कहते हैं, उसको ओरल कैविटी भी कहते हैं। ओरल कैविटी के साथ ही ये नीचे वूला है, जिसको कौवा भी कहते हैं। एक बीमारी आती है कौवा गिर जाना, ये जो हमारे गले में नजर आता है। अब अल्लाह ताला कुरान पाक में फरमाते हैं, फ़बिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान, कि तुम मेरी कौन कौन सी नेमतों को जुटलाओगे। लेकिन ये कुरान सारा मुखातब करता है रिसर्च करने वालों को। कुरान हुक्म भी यही देता है कि रिसर्च करो, अल्लाह ताला की कुदरत को देखो, उस पर गौर करो। तो जब आप गौर करें, ये देखें, ये जिसको हम कौवा कह रहे हैं, वूला कह रहे हैं, इसका मकसद क्या है कि जब मुंह के जरिए कोई चीज आए, जैसे ही वो यहाँ पे पहुंचे, ये सीधा, ये इसकी इस तरह की शेप होती है, ये यहाँ पे इधर को सीधा हो जाता है। ये ऊपर का रास्ता जा रहा है नाक को, यहाँ से ये सीधा हो जाता है, और जो चीज हम यहाँ से ले रहे हैं वो यहाँ से आके तो यूं नीचे चली जाती है, ऊपर को नहीं जाती। इसका मकसद ये है, बोला जब इधर को आ जाएगा तो ये इधर ऊपर को ना चढ़ जाए, यानी नाक में ना चली जाए। अगर किसी वजह से ऐसा हो जाए तो शायद आपके साथ भी ऐसा हुआ होगा, बाज़ औक़ात आप चावल खा रहे हैं तो एक आध जो उसका चावल है वो इसको क्रॉस करके ऊपर नाक की तरफ चला जाता है, और ये तो हमारा अम्ले शहीक और ज़फ़ीर जारी है, हम सांस ले रहे हैं, बाहर निकाल रहे हैं, तो इसके ज़रिए जब वो बाहर को आता है तो हमें बहुत बुरी तरह होता सा आता है, और हमारे नाक के ज़रिए से वो चावल बाहर आ जाता है। तो ये अल्लाह ताला ने इस ज़हमत से हमें बचाने के लिए, इस प्रॉब्लम से बचाने के लिए यहाँ पे ये वूला लगाया हुआ है। वूले के नीचे आ जाएं तो
یہاں پہ ہمارے 2 پائپ ہو جاتے ہیں، یہ مین تھروٹ سے آگے ایک پائپ تو چلا جاتا ہے نیچے جس کو فوڈ پائپ کہتے ہیں، یہ معدے کی طرف جا رہا ہے، اور دوسرا ہمارا ونڈ پائپ ہے یعنی ہوا کی نالی ہے، وہ پھیپھڑوں کی طرف آ رہی ہے۔ پھیپھڑوں تک یہ جو نالی جا رہی ہے یہ رنگ سے بنے ہوئے ہیں، جس طرح گول رنگ ہوتا ہے نا، یہ تقریباً اسی طرح بنے ہوئے ہیں۔ اس کو ہم برونکائی رنگ کہتے ہیں۔ برونکائی جو رنگ ہیں وہ بنے تو مسلز کے ہیں، لیکن وہ ایک خاص ہارڈ سا مسل ہے۔ اگر وہ نرم مسل کے ہوتے تو جس طرح عام مسل سکڑ جاتا ہے، یہ سکڑ جاتے اور سانس لینا مشکل ہو جاتا اور موت واقع ہو جاتی۔ تو اللہ تعالیٰ کی یہ قدرت ہے کہ یہ ایسے مسل سے بنے ہیں جو بالکل اپنی پوزیشن میں قائم رہتے ہیں، سکڑتے نہیں ہیں۔ اس برونکائی رنگ سے اوپر اگر بات کریں جہاں پہ یہ 2 ہو رہے ہیں تھروٹ سے، ایک پائپ تو چلا گیا غذا کی نالی کے لیے اور دوسرا ہے ہوا کی نالی کے لیے، تو یہاں پہ ایک اور کوا سا پایا جاتا ہے جس طرح اوپر وولا تھا، اس کو ہم کہتے ہیں ایپیگلوٹس۔ ایپیگلوٹس بھی وہی کام کرتا ہے جو وولا کر رہا تھا۔ وولا ہماری غذا کو ناک میں نہیں جانے دے رہا تھا، اور یہ جو ایپیگلوٹس یہاں پہ ہے، یہ سرخ کلر میں مارک کیا ہوا ہے جہاں پہ یہ 2 پائپ تقسیم ہو رہے ہیں، یہ جب ہم کھانا کھاتے ہیں اس پہ وزن آتا ہے تو یہ سانس کی نالی کی طرف رکاوٹ پیدا کر دیتا ہے، اسے بند تو نہیں کرتا لیکن یہاں تک رکاوٹ پیدا کر دیتا ہے کہ کھانا سیدھا ہمارے یہ فوڈ پائپ میں جاتا ہے، ادھر کو ہماری سانس کی نالی کو یعنی کہ برونکائی کو ٹچ نہیں کرتا، اس کی طرف نہیں آتا، ٹریکیا کو ڈسٹرب نہیں کرتا۔ اچھا، اب اس سے نیچے آ جائیں تو یہاں پہ یہ جو ہماری مین برونکائی رنگ آ رہی تھی، نالی آ رہی ہے، یہ یہاں پہ 2 حصوں میں تقسیم ہو رہی ہے۔ اس کو برونکائی کہتے ہیں جب یہ ایک ہے، جہاں سے یہ 2 ہوئی سنگل کی بات کریں تو اس کو ہم برونکس کہتے ہیں۔ برونکس آگے پھیپھڑے میں چلی جاتی ہے، پھیپھڑے سے پھر اس سے مزید شاخیں ہوتی ہیں۔ جب یہ برونکس تقسیم ہوتی ہے اس کو کہتے ہیں پرائمری برونکائی، جب پرائمری برونکائی تقسیم ہوتی ہے اس کو کہتے ہیں سیکنڈری برونکائی، جب اس سے آگے پھر یہ تقسیم ہوتی ہے تو اس کو کہتے ہیں برونکیوز یا ٹرشری برونکائی۔ اور ہر جو برونکیوز ہے اس کے اینڈ پہ یہ گچھا سا بنا ہوا ہے، باریک، جس طرح انگور ٹائپ اس کی شیپ ہے، انگور کے گچھا سمجھ لیں، اس طرح گچھا بنا ہوا ہے جس کو کہتے ہیں ایلویولائی۔ اور پھیپھڑا یہاں پہ ختم ہو جاتا ہے، اس کے نیچے یہ ڈایافریم ہے جس کو طبی زبان میں حجاب حاجز کہتے ہیں۔ اب اس کی ورکنگ کی بات کرتے ہیں۔ ورکنگ اس کی اس طرح ہے کہ جب سانس آیا، سانس ان باریک نالیوں سے ہوتا 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 اینڈ تک آ گیا ایلویولائی تک۔ اب ایلویولائی کیسے کام کرتا ہے اس چیز کو سمجھے، یہ دیکھیں، یہ ایک ایلویولائی بنا ہوا ہے، یہ دیکھیں، یہ ایلویولائی ہے، اس میں سانس آیا یعنی آکسیجن آئی تو آکسیجن اس میں آ گئی، یہ سٹور ہو گئی، یہ یوں سمجھ لیں کہ اس گچھے میں سے، انگور کے گچھے میں سے ایک انگور ہے، یہاں اس میں ساری آکسیجن ہے، اور یہ ہمارے پاس ایک خون کی باریک نالی ہے جس کو کیپلری کہتے ہیں۔ خون کی 3 نالیاں ہوتی ہیں، یہ بھی آپ کو سمجھنا بہت ضروری ہے۔ ایک ہوتی ہے سب سے بڑی نالی، سب سے بڑی نالی کو ہم کہتے ہیں شریان، شریان، اس کے بعد آ جاتی ہے ورید، اس کے بعد یہ باریک عروق آ جاتی ہیں۔ شریان، جس کو طبی زبان میں آرٹری کہتے ہیں، اس کا کام خون کو تمام حصوں تک پہنچانا ہے، جسم کے تمام اعضاء تک خون کو پہنچانا اس کا کام ہے، اس میں صاف پیور خون ہوتا ہے۔ اس کے بعد آ جاتی ہے ورید، جس کو وین کہتے ہیں۔ وین کا کام ہوتا ہے خون کو دل کی طرف لے کے جانا، وہ خون
جو پھیپھڑوں سے صاف ہو کے آیا ہے وہ دل کی طرف جا رہا ہے. اس میں جو کاربن ڈائی آکسائڈ ہے وہ پھیپھڑوں سے منہ کے ذریعے واپس چلی گئی, خون جو ہے وہ دل کی طرف چلا گیا, اور جو دل نے خون وہاں پہ پمپ کیا تھا وہ شریانوں کے ذریعے تمام اعضاء تک پہنچ گیا. یعنی یوں آسان الفاظ میں سمجھ لیں, شریان خون کو اعضاء تک پہنچاتی ہے, ورید خون کو واپس دل تک پہنچاتی ہے, اس کے بعد آ جاتی ہیں باریک عروق. عروق یوں سمجھ لیں کہ یہ اتنی باریک ہیں جس طرح ہم کسی دوائی کو کپڑ چھان کرتے ہیں تو اس کپڑے سے دوائی نکل جاتی ہے لیکن ہوتا وہ کپڑا ہے. اسی طرح یہ باریک عروق ہیں. باریک عروق خون کے اور دیگر جو خون کے علاوہ دیگر جو اجزاء ہیں اور کاربن ڈائی آکسائڈ ہے یا دیگر جو اعضاء ہیں ان کو ایکسچینج کرتی ہے. دراصل اس کا کام جو ہے وہ ایکسچینج کرنا ہے, اور عموماً یوں کہہ لیں آکسیجن اور کاربن ڈائی آکسائڈ کا تبادلہ ان کے ذریعے ہوتا ہے. باقی بھی اخلاط انہی کے ذریعے باقی اعضاء تک جاتی ہیں, تو یہ ٹرانسفر کا کام کرتی ہیں, ایکسچینج کا کام کرتی ہیں. یہ ہم دیکھ رہے تھے, یہاں سے ہمارے پاس آیا ایلویولائی میں آکسیجن, اور جو باریک عروق تھیں کیپلریز تھیں ان میں اے ٹی پی تھا. اے ٹی پی کیا ہوتا ہے؟ ایڈینوسائن ٹرائی فاسفیٹ. یہ ایک انرجی کا مالیکیول ہے. جب ہمارا عمل احتراق ہوتا ہے, عمل احتراق سے پہلے جب یہ عروق اپنی اصل شکل میں ہوتا ہے, جگر سے پیور ہو کے تو خون میں شامل ہوتا ہے, تو یہ انرجی کا مالیکیول جو ہوتا ہے اے ٹی پی کی شکل میں ہوتا ہے. وہ جو غذا ہم استعمال کرتے ہیں وہ ایٹ لیسٹ جگر سے ہو کے اے ٹی پی میں تک بدل جاتی ہے, تبدیل ہو جاتی ہے, جو ایک انرجی کا مالیکیول ہے. اور اس کی خاصیت یہ ہے کہ جب اے ٹی پی آکسیجن کے ساتھ ملتا ہے تو انرجی ریلیز کرتا ہے, اور انرجی ریلیز ہونے کے عمل میں کاربن ڈائی آکسائڈ بھی خارج ہوتی ہے. تو یہ باریک عروق ہیں, ان سے جب ایکسچینج ہوتا ہے, ایک یہ ہوا اس سے آکسیجن کے ساتھ ملا, اور اس دونوں کے ملنے سے کیا ہوا؟ عمل احتراق یعنی جلنے کا عمل ہوا, کیمیکل ری ایکشن ہوا, اور جلنے کے عمل میں کیا ہوا؟ ہمارے پاس کاربن ڈائی آکسائڈ آئی اور دوسرا انرجی آئی. اب یہاں سے ٹرانسفر ہو رہی تھی, پہلے اس نے ادھر بھیجا, اب جو یہاں پہ کاربن ڈائی آکسائڈ ہوئی اس کو اس نے واپس لے لیا, اس کو ادھر آکسیجن چلی گئی, کاربن ڈائی آکسائڈ ادھر آ گئی. کاربن ڈائی آکسائڈ واپس پھر ان سے ہوتی ہوئی, یہ جو ہمارے پاس باریک الویولائی تھے ان سے ہوتی ہوئی واپس وہ پھیپھڑوں کے ذریعے, برونکائی کے ذریعے خارج ہو گئی. تو یہ عمل تنفس کہلاتا ہے, سانس لے کے جانا اور باہر نکالنا. اس کا کام سیلز کو انرجی دینا, انسانی زندگی کی بقا اور اعضاء کو زندہ رکھنا ہے. ایک مرتبہ آپ یہ دیکھ لیں, یہ میں اس کی تصویر جو ہے وہ ڈسکرپشن میں بھی دے دوں گا اس کا لنک, اور اس کو الگ سے بھی میں لگا دوں گا تاکہ آپ اس کے نام وغیرہ دیکھ سکیں. ویسے اگر آپ دیکھنا چاہیں تو تقریباً اسی طرح کے ملتے جلتے نام آپ کو گوگل پہ مل جائیں گے. آپ وہاں پہ ریسپریٹری سسٹم لکھیں تو یہ تصویر کے ساتھ تقریباً تمام چیزیں موجود ہیں, لیکن پھر بھی میں یہ لگا دوں گا. تو اب ویڈیو کافی شاید لینتھی ہو گئی ہے, تو دوسرے حصے میں ہم اب عمل تنفس یعنی ہمارے ریسپریٹری سسٹم کی جو بیماریاں ہیں, دمہ ہے, سانس لینے کی تنگی ہے یا دک ہے, سل ہے, اس طرح کی جو بیماریاں ہیں جو نظام تنفس سے ریلیٹ ہیں, تو ویڈیو کے دوسرے حصے میں ہم ان پہ بات کریں گے, اور ان میں سے جو زیادہ کامن ڈیزیزز ہیں, زیادہ لوگوں میں پائی جانے والی بیماریاں ہیں, ان کے علاج پہ بھی بات کریں گے اور اس کا بھی آپ سے شیئر کریں گے. تو انشاءاللہ ملاقات ہوگی نیکسٹ ویڈیو میں, تب تک کے لیے اجازت دیجیے. اللہ حافظ. وما علينا إلا البلاغ المبين.